ویلکم بیک ناظرین. اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے سابق صدر آصف زرداری کے ساتھ جو مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ان کی پریس ٹاک سنی. کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں دے سکے, جتنے سوالات تھے ان کا کوئی واضح جواب ان کے پاس نہیں تھا, اور جس طرح زاہد مشوانی نے پہلے رپورٹ کیا تھا بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی ڈیڈ لاک ہو, اور حکومتی اتحادیوں کے حوالے سے بھی خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی کے حوالے سے بڑا اسپیسیفک سوال ہوا. بلاول بھٹو نے جو کہا کہ جی وزارت اعلیٰ چودھری پرویز الہی اور اس کو کنسیڈر کیا جائے, پنجاب کو کنسیڈر کیا جائے, تو انہوں نے کہا کہ شاید بلاول بھٹو کو حالات جو ہیں اس وقت اس کا ادراک نہیں, اور خاص انہوں نے ذکر کیا کہ شہباز شریف نے دعوت دی تھی انہیں کھانے کی, ڈنر پہ بلایا تھا اور چودھری برادران وان نہیں آئے. تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب غالباً اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے پاکستان مسلم لیگ کاف کو شاید رائٹ آف کر دیا گیا. کم از کم دو دفعہ مولانا فضل الرحمان سے سوال ہوا کہ جناب جن لوگوں پہ آپ اکتفا کر کے بیٹھے ہیں وہ اغوا بھی تو ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اغوا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. چھانگا مانگا مری کا بھی ذکر ہوا, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو یہی بتائے تھے کہ حکومت کے پاس اور خاص طور پہ وفاقی حکومت کے پاس بہت سارے وسائل ہوتے ہیں. جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو 1989 میں اس وقت کے آرمی چیف, اس وقت کے صدر اور ISI کے افسران جن کا نام آپریشن مڈ نائٹ جیکول میں آیا, ہٹانے کی کوشش کی, تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت سروائیو کر گئی. اور اس سارے کھیل کے ایک کریکٹر اس وقت کے مرحوم بریگیڈیئر امتیاز باللہ کے نام سے مشہور تھے. انہوں نے کیا کہا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. No confidence against any sitting government. آئین پاکستان کسی بھی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی اجازت دیتا ہے, اور یہ آئین کا حصہ ہے. کیا میں درست بات کر رہا ہوں؟ میرے خیال میں یہ بات درست ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا طریقہ کار کیا ہے, اور اس میں کیا ٹھیک اور کیا غلط ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے متعلق آئینی شک کا مسلسل غلط استعمال کیا گیا ہے, اور آپریشن مڈ نائٹ جیکال جیسا ڈرامہ بنایا گیا اور اراکین اسمبلی کو خریدا گیا. یہ سب باتیں اخباروں میں موجود ہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس وقت میں ISI میں کام نہیں کر رہا تھا. تقریباً 90 اراکین اسمبلی کو راولپنڈی اسپورٹس اسٹیڈیم سے اٹھایا گیا جہاں کھیلوں کی کوئی تقریب جاری تھی. یہ سارا کام مسٹر مسعود شریف کی نگرانی میں ہوا, اور ان سب کو C-130 جہاز میں بٹھا کر سوات لے جایا گیا, اور انہیں کچھ دن وہاں رکھا گیا, اور اس کے بعد انہیں تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے والے دن پارلیمنٹ واپس لایا گیا. جی ناظرین, اور سابق ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی نے اپنی کتاب پاکستان ایڈرفٹ میں اس پورے واقعے کا لکھا ہے, اور مسعود شریف جن کا نام بریگیڈیئر امتیاز بھی لے رہے تھے ان کی باقاعدہ تعریف کی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ آپریشن کیا. مسعود شریف خٹک اس وقت ڈائریکٹر جنرل تھے انٹیلیجنس بیورو کے, اور وہی سوال جو مولانا فضل الرحمان سے آج ہو رہا تھا شاید اسی کانٹیکس میں ہو رہا تھا کہ حکومت کے پاس تو بڑی طاقت ہوتی ہے. چھانگا مانگا مری کا سوال ہوا مولانا فضل الرحمان سے, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو ایسی کوئی جگہ نہیں, لیکن ماضی میں اس حوالے سے کیا ہوتا رہا, اور وفاقی حکومت اور انٹیلیجنس بیورو انہوں نے کس طرح سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کو ناکام بنایا. کیا کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. To understand Midnight Jackals, you have to understand that there were preparations. آپریشن مڈ نائٹ جیکال کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں. آپریشن مڈ نائٹ جیکال اس پورے پلان کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جس کے تحت حکومت کو گرایا جانا تھا. یہ سب اس طرح ہوا کہ ISI اسلام آباد کے ڈپٹی کمانڈر میجر ریٹائرڈ عامر اور بریگیڈیئر امتیاز جو کہ ISI کے داخلی امور کے نگران تھے اور بے نظیر بھٹو کے وزیر اعظم بننے سے قبل اس عہدے پر تعینات ہوئے تھے. ان دونوں افسران کی آڈیو ٹیپس پکڑی گئیں. ان آڈیو ٹیپس میں وہ پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کو یہ کہتے سنے گئے کہ اپنی حکومت اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے الگ ہو جائیں, اور اس کے لیے ان افسران نے انہیں پیسہ اور دیگر مراعات دینے کی آفرز کی. آپریشن مڈ نائٹ جیکال کا یہ نام میں نے ہی تجویز کیا کیونکہ یہ لوگ جیکلز کی طرح رات کے وقت سب کچھ کر رہے تھے, کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے کچھ MLAs تھے, اور جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک مخصوص جگہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے وہاں آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کرنے والے آلات لگا دیے, اور ان کی اس ملاقات میں ہونے والی تمام گفتگو ہم نے ریکارڈ کر لی,
اور اس طرح اس سب کے ٹھوس ثبوت ہمارے پاس آ گئے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ اس سب معاملے میں شامل نہیں تو میں اس کو سفید جھوٹ قرار دیتا ہوں۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ اراکین اسمبلی کو سوات لے جایا گیا، اور میرے نزدیک ایسا نہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہوا، یہ سب ہوا اور اراکین بالکل سوات گئے، کیونکہ فرنٹیئر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ صدر، آرمی چیف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے اس غیر آئینی عمل میں شامل تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن ان دنوں اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کو پنجاب کی اسپیشل برانچ اور پولیس کی جانب سے اغوا کرنے کی کارروائیاں ہوئیں۔ پنجاب پولیس اور اسپیشل برانچ نے اسلام آباد کو حصار میں لے رکھا تھا تاکہ ان اراکین اسمبلی تک پہنچ سکیں، اور یہ اس وقت تک جاری رہا جب تک ان اراکین کو سوات نہیں بھیج دیا گیا۔ یہ اراکین عام لوگوں کی طرح مارگلا روڈ پر چہل پہل کر رہے تھے اور اچانک سے انہیں اسی روڈ سے اغوا کر لیا گیا۔ جی ناظرین، اور یہی سوال آج مولانا فضل الرحمان سے بھی ہوتا رہا، اور نے کہا جی ہمارے پاس تو نہیں کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ہم لے کے جائیں، لیکن حکومت کے پاس بہت سے ایسے جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ ہو۔ اور ہم نے آپ کو رپورٹ میں بتایا کہ اپوزیشن کے جن 38 اراکین جو حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہیں، جن کے ساتھ راتیں ایک ایک کے نام اور کس سے رابطے ہیں، وہ تمام اطلاعات موجود ہیں، اور وہی چیز جو 1989 میں ہو رہی تھی کہ کون کس کو پیسے آفر کر رہا ہے، کس کو کیا ڈیل آفر ہوئی ہے، یہ تمام اطلاعات وزیر اعظم تک پہنچ چکی ہیں۔ حکومت اپنی برتری اپوزیشن پہ کس طرح سے پچھلے چند ماہ میں ثابت کرتی رہی ہے، آئیے ناظرین یہ حقائق جانتے ہیں۔ 17 نومبر 2021 کو حکومت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں 33 بلز منظور کروا لیے۔ ان بلز میں الیکٹرانک ووٹنگ بل، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا بل اور بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو سے متعلق حکومتی بلز شامل ہیں۔ 28 جنوری 2022 کو حکومت نے اپوزیشن کی اکثریت کے باوجود سینٹ سے اسٹیٹ بینک ترمیمی آرڈیننس 2021 منظور کروا لیا۔ اپوزیشن کے پاس 53 اراکین تھے، مگر 8 اراکین غیر حاضر ہو گئے اور حکومت نے ایک ووٹ کی اکثریت سے بل پاس کروا لیا۔ 17 فروری 2022 کو عددی اکثریت کے باوجود اپوزیشن کو سینٹ میں ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا اور حکومت نے اوگرا آرڈیننس ترامیم سمیت 3 اہم بلز منظور کروا لیے۔ جی ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے۔